تلنگانہ اسٹیٹ میں سریسیلم لیفٹ بینک کینال پروجیکٹ یعنی SLBC میں سرنگ کی کھدوائی کے دوران لاپتہ ہونے والے 8 افراد کا اب تک بھی پتہ نہ چل سکا، جن کی تلاش کرنے اور انہیں اندر سے باہر لانے کے لیے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہے، مگر اب تک بھی یہ ریسکیو آپریشن کامیاب نہیں ہوا۔ حالانکہ اس معاملے میں اندر پھنسے ہوئے افراد کو باہر لانے کے لیے سینٹرل گورنمنٹ کے ذریعے آرمی کو بھی طلب کر لیا گیا، مگر فوجی جوان بھی ان افراد کو باہر لانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے اب تلنگانہ حکومت نیوی کے آفیسر سے اس سلسلے میں بات چیت کر کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کو باہر لانے کے لیے ان کی مدد طلب کرے گی، کیونکہ سریسیلم لیفٹ بینک کینال پروجیکٹ میں کھدوائی کیے جانے والے مقام پر گھٹنوں کے برابر یا پھر اس سے زیادہ کا کیچڑ اور پانی موجود ہے۔ اسی وجہ سے ریسکیو آپریشن انجام دینے والی ٹیموں کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہے، جو آگے تک نہیں جا پا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ افسوسناک واقعہ ہوئے 36 گھنٹے یا اس سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، مگر اب تک ان افراد کو باہر نہیں لایا جا سکا، جنہیں اندر کسی بھی قسم کی غذا وغیرہ تک نہیں مل رہی ہے۔ جن کا کیا حال ہو رہا ہے اس بات کا بھی علم نہیں ہوا، کیونکہ اندر پھنسے ہوئے افراد سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اور پھر اب تک تو آرمی کے 24 جوان، NDRF کے 130، SDRF کے 24، ہائیڈرا کے 24 اور سنگرینی کی ٹیمیں 13.5 کلومیٹر راستے تک جا کر واپس آ چکی ہے، جو ٹرین کے ذریعے اندر کے مقام پر گئے ہوئے تھے اور پھر حالات کی وجہ سے واپس آ گئے۔ ان کے علاوہ تلنگانہ اسٹیٹ سے وابستہ ٹورزم کے منسٹر جوپلی کرشنا راؤ اور سول سپلائز کے منسٹر اتم کمار ریڈی خود اسپاٹ پر موجود ہے اور اعلیٰ عہدیداروں کی خدمات حاصل کی جا رہی ہے، مگر اب تک بھی بالکلیہ طور پر ریسکیو آپریشن ناکام نظر آ رہا ہے، جو بہت بڑی بات بن چکی ہے۔ اور یہ خبر اب انڈیا کی سب سے بڑی خبر بنی ہوئی ہے، جس کے لیے خود پردھان منتری مودی جی بھی تلنگانہ اسٹیٹ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے فون پر رابطے میں ہیں۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے سریسیلم لیفٹ بینک کینال کے پروجیکٹ کو روک دیا گیا تھا، کیونکہ تقریباً 48 کلومیٹر لمبی سرنگ کی کھدوائی کا کام کرنا ہے، جس کے بعد اس پروجیکٹ کے ذریعے کئی لاکھ ہیکٹر کی فصل کو پانی ملے گا، مگر یہ کام مشکل کیا ناممکن کا ہے۔ اسی وجہ سے فارمر چیف منسٹر KCR نے اسے روک دیا تھا، مگر اب کانگریس گورنمنٹ آنے کے بعد چیف منسٹر ریونت ریڈی اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے گرین سگنل دے چکے ہیں، جس کے سبب بھی یہ حادثہ پیش آیا۔ اور اس کی خاص بات تو یہ بھی ہے کہ جوائنٹ اسٹیٹ آندھرا پردیش کے وقت فارمر چیف منسٹر انجانی چنا ریڈی صاحب کے دور حکومت سے اس پروجیکٹ پر کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو اب تک بھی پورا نہ ہو سکا۔ تو اب آگے اور کیا حالات پیش آتے کہ اس بات کا تو اندازہ نہ ہو سکا، لیکن اس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور جواب دینا۔